قحط پڑ گیا. جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا. کنعان کے آپ رہنے والے تھے, وہاں بھی قحط پڑا. حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے, بڑا ہی پیار کرتا ہے, بڑا ہی. پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں, باقی تم سے محبت کرتے ہیں, تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے, اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے. باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو, کوئی نہیں تول سکتا. بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے, تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے, کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے. باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے. حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے. بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے, کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا, خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا, تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا. اب بھائی آئے, اللہ اکبر, دشمن سامنے نظر آئے, مخالف حاسد, تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو, طاقتور ہو. اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو. ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا, پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا. بھائی آئے, کہا گندم چاہیے, تو جناب یوسف نے اوہو پائیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے. ہاں, اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری. بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھر آئیں, رو پڑے, او میرے بھائی آ گیا, رو پڑے. وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا, رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی. اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے, چل تھوڑی اور ڈال دے. جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو, ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا. اپنی قوم کو ترس دے رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. ان بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ. اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے. کہا ہاں ہے, بنیامین نام ہے. فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا. بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے, اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی, وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی. گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے. بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے. جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا, تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں, بار بار نہیں کروں گا. یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے, کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی, اصرار کیا, تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے, عہد لے کے, قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے, سگے دونوں تھے. حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اور ذرا باتیں باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بھائی تھا نا سگا, اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ. بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے, وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کی یہ بندہ کیا کر رہا ہے, تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا, میں یوسف ہوں. تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. تو حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے, ہمارا پیالہ کیسے, یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے, کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے پہ, لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس, دیکھیں گے. وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا, میں یہیں ٹھہروں گا, اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا, اب میں کیا بتاؤں گا. واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے, معاملہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے, شاہی پیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے
बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को, और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी ख़त्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़ मिस्र, बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो, और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूं। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूं। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है, अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी ज़ाया। ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे किए, परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी ज़ाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ। एकदम ही उसी वक्त ही फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ़ कर दे। फिर फरमाया ये मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज़ लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए भाई, अभी दूर ही थे। तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की। अल्लाह अकबर। कौन अंदाज़ा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का। मुझे ना खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी ज़रा चल के देखो तो सही, रब ने आपके बेटे को कितनी शानें अता फरमाई। चलो ना। ये 72 लोग थे जो यहाँ से चले किनान से, और हज़ारों का लश्कर लेकर हज़रत यूसुफ आए, हज़ारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं 4 लोग दुनिया में बड़ा ही रोए हैं। एक हुजूर बड़ा रोए हैं उम्मत के गम में, और एक सैयदा फातिमा बड़ा ही रोई हैं हुजूर के विसाल के बाद, और तीसरा फरमाते हैं याकूब बड़ा ही रोए हैं हज़रत यूसुफ के लिए, बड़ा ही। और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही रोए हैं वाक़या करबला के बाद। ये 4 लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई दोनों की तो इस दर्द से मुलाकात हुई कि हर आंख अश्क बार हो गई। बाप बेटा इतनी वारफ्तगी से मिल रहे थे, इतनी वारफ्तगी से कि दाएं बाएं इन्हें खबर ही न रही कि बाकी लोग भी हैं। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा है कि जनाब जिब्रील अमीन हज़रत याकूब के कान में कहने लगे बस करें, ऊपर तो ज़रा नज़र उठाएं, फरिश्ते भी दीदार के लिए आए हुए हैं। देखें अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं इस मंजरे मोहब्बत को देखने के लिए। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ की वालदा और फिर आपके 11 भाई सारे आपके लिए सजदे में गिर गए। तो हज़रत यूसुफ कहने लगे अब्बा जी ये वो मेरा ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, ये वो मेरा ख्वाब है। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फिर कम बेश लगभग 23 साल, कुछ ने लिखा है 40 साल मिस्र में रहे। और जब विसाल होने लगा तो हज़रत यूसुफ से फरमाने लगे बेटा मुझे यहाँ दफन न करना, मुझे वहीं ले जाना जहाँ मेरे वालिद दफन है। वहाँ जाके वो दफन हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सालों हुकूमत की मिस्र पर, फिर वहीं उनकी तदफीन हुई। और जब तदफीन हुई तो इख्तलाफ हो गया, हर कबीला कहता था हमने अपनी तरफ यूसुफ को दफन करना है, इसलिए कि जिस तरफ उनको दफन करेंगे खुशहालियाँ होंगी। फिर फैसला हुआ कि संगे मरमर के ताबूत में रख के हज़रत यूसुफ को दफन किया जाए।
اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے، تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیہاتی سے۔ حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ لے۔ تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دیں، زادرہ بھی دے دیں، کھانے کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا۔ تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی۔ کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تھا، کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں پھر بتا دو۔ کہنے لگے مفت میں بتا دوں، نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو، میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو، کیا عقیدہ کند، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے، تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے دوں گا، وعدہ کر لے۔ تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی پھر ایڈریس بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں، جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں۔ پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی، پھر کہاں کی آزمائش تھی، کہاں کی بات تھی، وہ ہر جگہ صابر رہے، کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر، ایک تقوی دوسرا صبر، خاموشی۔ ہم لوگ نا بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، صبر کرنا اور کام کرنا، صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا، رزلٹ رب کریم کی مرضی کا۔ جب وہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔
اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے. 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے. کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے. اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا. یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں. کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے. تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی. آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا. حسد بہت بڑی بیماری ہے. اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی. آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے. بہت بڑی بیماری ہے. انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں. پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ. کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا. بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے. پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا. اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا. حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو. حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا. 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے. بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے. 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے. تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا. ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا. دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے. حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے.
تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب اب واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے۔ جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی۔ تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا, 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا, جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کہ کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا, اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی, اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے, ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا, تو نے ابھی, تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا, ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا, ایک ایک چھری دی, اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے, اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر, تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں, غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے, کیا کرے. طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ, پھر کنواں, پھر مصر کی منڈی, پھر زلیخا کا الزام, اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں, کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے, جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے, تبلیغ فرماتے, لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا, اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا, اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے, یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا, واقعی وہ شخص قتل ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے, اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا. محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی, تو اس کو شراب پلائے گا, یہ اس کی تعبیر ہے. وقت گزرتا گیا, وقت جو ہوتا ہے نا وقت, یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے. پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے, عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی, اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں. اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو, یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے, یہ جو 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی, اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا. اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی, فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں, تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا, بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا, باہر نہ نکالنا. اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا, وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا, اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت پر, صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو, یہ بھی بات اچھی ہے, لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے.
یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ آمدام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں۔ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے۔ پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ۔ اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا جی، تو یہ ایک نفسیاتی، اس کا بیان اللہ کریم نے یہاں ان آیات مقدسہ میں فرمایا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے رستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے۔ لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں، تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت۔ تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی۔ تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ، یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا، تو مالک بڑا سیدھا سادہ تھا، تو مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے، تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں۔ وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی آ کے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے، اور میں نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی۔ تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا۔ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا۔ میں نے کہا ایک بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اور لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا، تو لسی سستی ہوتی ہے۔ تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا تو میں بندہ بھی اللہ کا۔ بھولا آدمی تھا بیچارہ، چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا، کی پنجابی چاکی دا سی لبی شے خدا دی نہ تیلے دی، ختم ہو گئی بات۔ حالانکہ وہ کسی کی ہوتی ہے، تیلے پا دے کیوں نہیں ہوتی جی، وہ کسی دی حیثیت تے تانڈی کی ہے نا، لیکن بس ہمارا ذوق بن جاتا ہے کہ قابو آ گئی ہے تو قابو کرو معاذ اللہ۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، تو ایک دن اس نے نا اپنے ایک شہر کے عالم سے بات کی۔ اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی
اللہ کا۔ تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک، تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے، اس نے کھانے کا موقع دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا، اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا، اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا۔ اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی، معاذ اللہ، اب تو کھا۔ وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں جی مشیت تھی اللہ کی، اللہ نہ کرتا معاذ اللہ تو ہم تو یہ ایک نفسیاتی جھوٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ تو یہاں بہت سارے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 152 سے لے کر 161 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اب تو بڑے بڑے لوگ عالم فاضل ہو کے کہتے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو، حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ تو یہاں معیار کیا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور فرمایا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فحاشی سے بچو، اور نمبر 5 پہ فرمایا قتل ناحق نہ کرو۔ نمبر 6 پہ فرمایا یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نمبر 7 فرمایا لین دین میں ناپ تول پورا کرو۔ 8 پہ فرمایا بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری بھی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، اور سمجھ لیں یہ خلاصہ بیان کیا میرے رب کریم نے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، گروہ بندی چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو، اور جو لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے۔ قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آئیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ جو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا فرعون کی طرح، اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو قابل قبول تب ہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ تو بغیر دیکھے ایمان لے آ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے بانٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، یہودیوں نے عیسائیوں نے تقسیم کر دیا۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان فرمایا۔ یہ آیت پورے دین کا لب لباب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، صدقات، خیرات، عبادات، ان سب کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کل اے محبوب فرما دے۔ جو بڑی پیاری باتیں تھیں وہ اللہ نے محبوب سے کل کہہ کے سنی ہے۔ کہا محبوب ذرا کہو کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں ظاہری طور پہ رہنا یا میرا پردہ کر جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ یہ لب لباب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں کا نام دین ہے، علم، علم پر عمل، اور عمل میں اخلاص، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا 3 کام کر لے تیرا دین مکمل ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ آگے پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ یہ اعراف والے نا، ایک جنتی ایک جہنمی، اور درمیان میں اعراف، یعنی جس کی ایک گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم میں گیا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اللہ کے فضل سے وہ
تو جو کچھ برابر برابر والے ہیں ان کے لیے مقام اعراف ہے، ان کے لیے مقام اعراف ہے، اور کچھ نے لکھا ہے نہیں یہ تو بلند مقام ہے، یہاں تو اللہ فرشتوں اور نبیوں کو جگہ عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے یہ قول بھی بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم سے، بے وفائی سے اور ان کے سخت رویے سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور کتاب مقدس کی تبلیغ بھی آپ کرتے رہیں اور سرگرم ہو کے کرتے رہیں، ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ گھوڑا جب دوڑتا رہتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگتی ہیں وہ لگتی تو ہیں، لیکن اگر وہ چلتا رہے تو وہ نیچے ہی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے وسیلے سے مجھے تو یوں لگتا ہے رب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نہ اپنا کام کرتے رہو، کسی کے سخت رویے کو ملحوظ خاطر لانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ کریم نے بتایا ہے کہ بعض بستیوں میں دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پھر ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں، یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے آیا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، وزن کیا جائے گا۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت میں زمین میں انسان کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بڑے کم ہیں جو شکر ادا۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور ناشکری کرنے والے، آٹومیٹک بات ہے، ناشکری کرنے والے۔ اچھا وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کدی رجیا بندہ ملے نا، کوئی پیسے ہیں تو پاکستان میں جو لوگ دنیا کے مالداروں میں شامل ہو گئے ہیں نا، پاکستان کے نہیں، ایشیا کے نہیں، دنیا کے مالداروں میں، ان کے کاروبار بھی ابھی جاری ہیں، اور ابھی تک انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے پیسے جمع کرنے کا، سیر ہونے کا کوئی جگہ، کوئی مقام۔ آپ یقین کریں، ایک مشورہ ہے چھوٹا سا، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، کبھی نہ زندگی میں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسوں کے دولت کے چکر سے نکل کے بھی دیکھیں، فقط شکر والا ذہن بنائیں۔ یعنی میری رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک الحمدللہ 2 دن رہ گئے پہلا عشرہ ختم ہونے میں، یہ 2 دن پورے، صرف 2 دن، زیادہ کی طلب نہیں کرنی، بس جتنے پچھلے ملے ان پہ صرف شکر ہی کرنا ہے۔ او بھائی سنو، فضل کی طلب تو ہر وقت کرنی ہے، لیکن پچھلے کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی اور اللہ ان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 28 تک پھر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا واقعہ، پھر شیطان کی وہ ساری بات۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم و بیش 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کر، پر اس نے سجدہ نہ کیا، اور نہ کرنے کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بھی اجتہادی خطا کرائی۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر غور کریں، اجتہادی خطا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، جو بالغ نظر ہوتے ہیں لوگ، جن کی پوری نظر ہوتی ہے معاملات پہ، وہ اگر کبھی بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں کسی جگہ ان سے اگر بھول ہو گئی تو اللہ اسے ان کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہے، خلاف اولا ہے۔ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا۔ وہ شیطان نے پھر جا کے ان سے کہا، جب وہ جنت میں چلے گئے تو ان سے جا کے کہنے لگا کہ آپ اگر جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا ہے، اگر آپ کھا لیں گے نا تو آپ حیات ملے گی، کبھی مریں گے نہیں۔ تو پھر وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ پھر آپ اس واقعے کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے بالخصوص یہ ذکر فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے رب کریم سے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت عطا کی۔ کب تک مہلت دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی۔ تو میرے بھائی، شیطان مہلت لے کے آیا گمراہ کرنے، اب وہ تو آیا تھا گمراہ کرنے، تو اگر ہم اسے پکی دوستی کر لیں
یارانہ ہی کر لیں، ہم اس کو پہچانے ہی نہ اپنے دشمن کو۔ اور قرآن نے درجنوں جگہ پہ کہا کہ صرف دشمن نہیں، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ دشمنی کرتا ہے، اسے پہچانیں، اس کا خیال کریں، اس پر توجہ کریں۔ ہم ایسے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو شیطان سمجھتا تھا کہ ان پر ہمارا داؤ نہیں چل سکتا، سمجھتا تھا وہ، اور کچھ رب کے بندے ایسے جن سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، دو قسم کے لوگ ہیں، جن کو آپ خوش آمدید کہہ کے گلے لگاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ کے رستہ بدل جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی بڑا خوش ہوتا ہوں، محلے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں تو کسی بچے نے اونچی آواز کر کے ڈیک لگایا ہو تو چھوٹی کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ بڑا لطف آتا ہے کہ وہ بچہ بند کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہہ رہا ہے کی تکلیف ہے، کیوں بند کر رہا ہے؟ تو کہتا پیر صاحب گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ تو الحمدللہ تعالی ہم نے کیا کر لینا ہے، نہ بھی وہ کرے تو یہاں تو اپنے بچوں پہ اللہ ماشاءاللہ کم زور چلتا ہے لوگوں کا، تو پھر دوسرے کا بچہ حیا کرے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا اور مقررہ مدت تک کے لیے یہاں رہنا ٹھہرایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان کیا ہے کہ لباس پہننے کا کیا مقصد ہے۔ فرمایا ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ ان کی ستر پوشی ہو، ستر پوشی، پردہ ہو اور سامان زینت ہو، اچھے لگے لباس پہن۔ اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، اس سے بندے کی زیادہ پردہ پوشی ہوتی۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس پردے کے لیے دیا ہے اور زینت کے لیے دیا ہے۔ تو اگر کوئی لباس اس طرح کا پہننے جس سے پردہ ہی نہ ہو رہا ہو، پھر اس کا مطلب ہے وہ لباس کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ کھلا لباس پہنے، چست لباس نہ پہنے، وسیع لباس پہنے جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمیٹنے کا موقع ملے۔ گرمیاں شدید آئیں گی تو بہت سارے نوجوان شارٹ نکریں پہن کے وہ گھومیں گے، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ بچوں سے کہ یہ تھوڑا سا جو آپ نے پاجامہ کاٹ لیا ہے تو اس سے کس قدر زیادہ آپ کی گرمی ختم ہو گئی ہے۔ سمجھیں چیزوں کو، مطلب ہم جان بوجھ کے اس کام کی طرف لپکتے ہیں کہ جو کام بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 و 33 میں فرمایا کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو۔ اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک ہو مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے ظاہر اور باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے نکل جانے کو حرام قرار دیا ہے۔ باقی کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ 10,000 کی ایک وقت روٹی کھا لے تو اس کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ 10 لاکھ کا بھی لباس پہن لے تو اس کے لیے منع، لیکن اسراف سے بچے، فضول خرچی سے بچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یعنی سادگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پیسے اندر چھپا کے پرانے کپڑے پہن کے نکلیں، یہ سادگی ہے، یہ کنجوسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، تو حضور نے آواز دی، فرمایا تیرے اوپر تو بڑا فضل ہے اللہ کا۔ حضور الحمدللہ، تو فرمایا اچھے کپڑے پہنا کر، رب کریم جب نعمت دیتا ہے تو اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں لوگ سادگی کس کا نام رکھتے ہیں، یعنی کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہے تو سادگی یہ کپڑے نہیں خریدنے، یہ سادگی نہیں صاحب، یہ کنجوسی ہے۔ سادگی تو یہ تھی کہ آپ وہ سارے پیسہ خیرات کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ سادے ہیں۔ پیسے سنبھالے جاؤ اور خرچ نہ کرو۔ یہ تو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو، اور یہ بھی فرمایا اس آیت میں کہ نماز کے وقت زینت حاصل کرو، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھا کرو۔ میں ایک مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا، پھر عرض کرتا ہوں، میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے یہاں تو ولیمے پہ بھی جا کے دکھاؤ نا، تو وہاں تم جاتے نہیں تو نماز پڑھنے کیسے آ جاتے ہو؟ تو یہ ٹروزر شرٹ پہن کے یہاں تو تم شادی کے ساتھ بھی جا کے دکھاؤ، تمہارا پتہ چلے۔ تو اگر تم شادی کی تقریب میں ٹروزر شرٹ کے ساتھ ان کپڑوں کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر تم نماز پڑھنے کیسے آ جاتے؟ لوگوں کی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پسند کر لیا؟
ایک نعت خان صاحب کو ایک دن میں نے دیکھا، بڑا شاندار ویس کوٹ پگڑی اور بڑا خوبصورت لباس، محفل میں پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شادی میں ملاقات ہو گئی تو ان کا حال ہی بڑا برا تھا۔ اینک بھی کچھ لوگ مطلب لگا لیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کالی اینک کا کیا ترجمہ ہے، وہ لگا لیتے ہیں، کالی اینک لگائی ہوئی ہے اور جناب بال بڑے شاندار، تو مجھے مل گئی تو میں نے السلام علیکم کے ساتھ ہی کہا، میں نے کہا عاشق رسول صاحب کیا حال چال ہے، ماشاءاللہ۔ بڑا گھور کے دیکھنے لگے، کہنے لگے پیر صاحب، میں نے کہا خدا کے بندے مجھے بھی دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ، میں الحمدللہ تمہیں جس طرح محفل میں ملوں گا شادی کی تقریب میں بھی اسی طرح ہی ملوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تھوڑا سا رویہ آپ کا بدل جائے جب تھوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں جانا ہو، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا لباس پہن کے آپ نماز پڑھیں گے۔ آیت میں رسول کرام جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ان کی اطاعت کرنے والے کو تقوی اور عمل صالح کرنے والے کو جنت کی بشارت، جبکہ کفر تکذیب کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ اکبر، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے، وہ ہدایت پانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ جنتیوں کے دلوں میں کینہ، تو نیچے دیکھ کے خیال کر لیں، اگر تو کسی کا کینہ نہیں تو انشاءاللہ جنتی ہے، اور اگر کوئی رولا ہے تو پھر بھی میں فتویٰ نہیں دیتا، صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رولا دور کر لو، وہ جو اندر معاملہ ہے اس معاملے کو ختم کر لو، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 45 کے اور اس کے بعد کی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بتاؤ تم نے کیسے پایا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر، تمہاری جماعت، وہ جس جماعت کے تم لیڈر تھے، سربراہ تھے، جس برادری کے تم چیئرمین تھے، تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، تھوڑا سا انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں، ان کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اللہ ان سے فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیتے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے رب کو جب پکارو تو گڑ گڑا کے پکارو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اس کی رحمت کے یقین رکھتے ہوئے، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت یعنی بارش کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کی حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہوائیں بھی میں ہی چلاتا ہوں، بارشیں بھی میں ہی برساتا ہوں، اور تمہاری بنجر زمین کو آباد بھی میں ہی کرتا ہوں۔ تم آتے ہو تو فصل باندھ کے نکل جاتے ہو، پھر کو کہنا عشر دے دو تو کہتا ہے خرچے نہیں پورے ہوندے، پھر سب ادھر الجھ جاتے۔ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جی میں تو بڑا عرصہ رہا ہوں پر مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا، تو اگر آپ پلستر کرا کے گئے ہوں دل پہ سیمنٹ کا تو پھر کیسے ملے گا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آیا اور لے کے چلا گیا۔ ہاں، زمین سرسبز و شاداب ہونی چاہیے۔ ابو جال نے نا پکی چپس کرائی تھی، اوپر ٹائلیں لگوائی ہوئی تھی، تو سامنے آیتیں آتی رہیں پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔
خواجہ اویس کرنی نے دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا عمر جبہ لے جانا، شاباشی بھی دینا، جبہ بھی دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے۔ تو سمجھ لیں چیزوں کو کہ اندر کا بھی تھوڑا سا نا لحاظ رکھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ تو کھلی گمراہی پہ ہیں۔ سردار نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، سردار نبی کو۔ اگر حضرت نوح کی قوم کے سردار نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے، تو اگر آج کے سردار کسی مولوی کو کہہ دیں تو ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، یہ سرداروں کا طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم میں عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا معاذ اللہ، اور کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، آپ تو احمق ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے صفائی فرما دیا، ختم ہی ہو گئی حضرت ہود کی قوم۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی، یہ بھی انوکھی بات ہے، چٹان سے اونٹنی نکلی اور نکلی بھی حاملہ۔ حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اتنی اللہ نے قوت دی تھی، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ الٹے منہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اگر کوئی ناقت اللہ، سننا میری بات، کوئی ناقت اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کرے تو اوندھا ہو جاتا ہے، تو جو ولی اللہ کی بے ادبی کرے، رب فرماتا ہے میرا اس کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 81 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ہے، یہاں وقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو قوم تھی نا، ان کے پاس باغات تھے بڑے سرسبز و شاداب، تو مہمان بڑے آتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مہمان نہ آئیں، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، حالانکہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو شیطان نے پھر انہیں ایک طریقہ بتلایا، مہمان آتے تو یہ معاذ اللہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتلایا، غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور یہ لواطت، مرد کا مرد سے بدکاری کرنا، اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم میں لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے جو چند نیک لوگ تھے وہ بچے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات بیان کی تھی، پھر ایک عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی نا نوجوان جب موٹر سائیکلوں پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے نا جی، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن اگر اس بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضروری کام ہے۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ دل کو بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ مطلب سر عام بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار نوجوانوں کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، لیکن مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔
بغیر داڑھی کے جو خوبصورت لڑکا ہوتا ہے اسے امرد کہا گیا. امرد یعنی اس کا حکم اسی طرح جس طرح آپ کسی عورت کو بے پردہ دیکھتے, وہ امرد ہے بغیر داڑھی. اور حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ رو پڑا. آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں بڑا پکا حافظ تھا, میں نے 12-14 مصلے قرآن پاک کے سنائے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اللہ نے سزا دی ہے, میں قرآن بھول گیا ہوں. فرمایا کس طرح؟ فرمانے لگے کہ بے ریش بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو گندی نظر سے دیکھ بیٹھا تھا, اللہ نے یہ مجھے سزا دی. پھر حضرت حسن بصری نے طریقہ بتلایا, پھر اس نے توبہ کی. تو سمجھ لیں کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ یہ کرنے والے پر آسمان سے پتھر برستے ہیں. حضرت لوط کی قوم پر. تو آج اگر قوم یہ کام کرے, ہم جنس پرستی, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, شادی ہونے تک کے واقعات, عورت کے عورت کے ساتھ, مرد کے مرد کے ساتھ, لوگ اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں. یہ آزادی نہیں, یہ بے حیائی ہے, یہ فحاشی ہے, یہ عریانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخر میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا. قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. یعنی رمضان المبارک کے اندر بھی مقناطیس نکل آتا ہے ترازوؤں کے نیچے سے. رمضان میں آپ سمجھ لیں مقناطیس نکل رہا ہے ترازوؤں کے نیچے, یہ حال ہے. ڈنڈی مارتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم, اور دوسروں کی چیزیں کم تول کے دیتے تھے, اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راستے روکتے. انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنی پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو. لیکن پانچ نام لیتے ہیں پنجاتن ہمارے ہیں, 5 نام لیتے ہیں پنجاتن ہمارے ہیں, ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجاتن ہمارے ہیں. لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں, لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں. اہل بیت ایسے ہیں پنجاتن ہمارے ہیں. فاطمہ محمد اور صبر علی شبیر, فاطمہ محمد اور صبر علی شبیر, نور سے چمکتے ہیں پنجاتن ہمارے ہیں. 5 نام لیتے ہیں پنجاتن ہمارے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے. جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ. تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ میرے رسول کی سنت ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں, اسے طے کریں, اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک
اللہ ہے, ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے. مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا, حساب تو منشی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں, اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی, جتنا کچھ ہمارے پاس ہے, وہ کوئی بھی صلاحیت ہو, کوئی بھی قوت ہو, تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو. پھر میرے عزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ بڑی شاندار دعا ہے, ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے, دیکھا جائے, پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا, اللہ ہم سے درگزر فرما, اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا, اللہ ہمیں بخش دے, وارحمنا, اور اللہ ہم پہ رحم فرما, اس لیے کہ انت مولانا, تو ہی ہمارا مددگار ہے, فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما. تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں. کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں, جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا, کھوٹ ہے, وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے. کچھ آیات بالکل واضح ہیں, کچھ کو سمجھنے کی ضرورت. تو 2 لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں, واضح آیات کی طرف نہیں جاتے. ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی, بلکہ کچھ ایسی آیات, کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں, کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا. نمازیں 5 فرض ہیں, وہ پہلے پڑھو نا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے, وہ کرو. حق سچ بولو, حلال روزی کھاؤ, جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو, تو یہ کام کرو نا. پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے, پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے. تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں. وہ باریکیوں میں جانا, پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا, ان سے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. پھر اس سے آگے جا کے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی. یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں. عورت نبی ہو سکتی, یہ کیا ہیں, اللہ کی ولیہ. تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی. یہ قرآن مجید ہے, یہ 3 پارہ ہے, اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35. اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی, تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا, وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس. وہ ان کے خالو تھے. کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی, تو اللہ نے بچی دی ہے. تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا. وہ محراب کے اندر رہتی تھی, وہاں عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے, اللہ کے پیغمبر بھی تھے, وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے, کھانے پینے کا خیال کرتے. بڑی خاص بات ہے, عقیدے کی بات ہے. جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھول کے کیسے واضح آتی ہے. حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں, موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے. انا لاکی ہاذا, پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے. قالت ہوا من عند اللہ, تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں, یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں. اور ان اللہ یرزق,
من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا۔ اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے۔ تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا، کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم۔ حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر۔ یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں، یہ آیت نمبر 39 اور 40، انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوں۔ اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں تو رب اس میں جان پیدا کر دے، مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھ اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کے اذن سے، جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا، میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل۔ اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضرت آصف بن برخیا اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ
آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا، تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔